بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ آج میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا جس کا عنوان ہے لوگوں کے غم میں اضافہ مت کیجیے۔ اس تحریر کے آخر میں مصنف نے ایک لطیفے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تحریر آپ بھی سماعت کیجیے۔ یہ تحریر ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کی کتاب کامیاب زندگی کے راز سے انتخاب ہے، ابرش نور گلوبل ہینڈ سے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک آدمی اپنے بہترین قیمتی گھوڑے پر سوار ساحل سمندر پر سفر کر رہا تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا، رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس کی تھکن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بڑھتی تھکن نے اسے سرائے کی تلاش پر مجبور کیا اور وہ کافی تلاش کے بعد ایک سرائے میں پہنچا۔ سرائے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے گھوڑے کو سرائے کے دروازے کے قریب ایک درخت سے باندھا اور سرائے میں چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مسافر نے سوچا کچھ وقت سستا لیتا ہوں، کچھ وقت آرام کر لیتا ہوں اور پھر سفر کا آغاز کروں گا۔ رات کے دامن میں سکون تھا۔ مسافر نے جیسے ہی آرام کے لیے اپنا سر تکیے پر رکھا، وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ جب سرائے میں موجود تمام لوگ سو گئے تو وہ قریب جنگل میں چھپے چوروں کے گروہ نے اپنے ایک ساتھی کو سرائے سے کھانا لینے بھیجا۔ چور سرائے میں آیا مگر اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، مگر جب وہ باہر نکلا تو اس کی نظر اس قیمتی گھوڑے پر پڑی۔ چور نے خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اپنے ساتھ اس مسافر کا وہ قیمتی گھوڑا لے جانے کا سوچا۔ صبح نور نے جب ہر طرف زندگی کی رونق بخشی، پرندے چہچہانے لگے، پرندوں کے نغموں کی آواز جوں ہی اس کے کان میں پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اب کافی دیر ہو چکی ہے، چنانچہ فوراً اٹھا اور سفر کا ارادہ باندھا۔ جیسے ہی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تو دیکھا اس کا گھوڑا وہاں موجود ہی نہیں۔ ادھر ادھر تلاش کیا مگر لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ کا گھوڑا یقیناً چوری ہو گیا ہوگا۔ وہ گھوڑا چرائے جانے پر بے حد غمگین تھا۔ گھوڑا قیمتی تو تھا ہی مگر اس کی پرورش اس نے خود کی تھی، اس لیے اسے اپنے اس گھوڑے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ادھر سرائے کے ہر مسافر کو ایک گھوڑے کی چوری ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سرائے کے مسافر اس غمگین مسافر کے گرد جمع ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا یہ تمہاری حماقت نہیں کہ تم نے گھوڑے کو استبل سے باہر باندھا؟ دوسرے نے کہا، اور یہ اس سے بڑھ کر حماقت ہے کہ گھوڑے کو چھنال نہیں لگائی۔ تیسرے نے کہا، اور یہ حماقت کی انتہا ہے کہ سمندر کی طرف گھوڑے پر سفر کیا جائے۔ چوتھے نے کہا، صرف سست اور کاہل لوگ ہی گھوڑے رکھتے ہیں۔ ایک اور نے تو کمال کر دی، اس نے کہا، جب گھوڑا سنبھالا نہیں جاتا تو پالا ہی کیوں؟ ایک اور نے کہا، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کبھی بھی اتنے قیمتی گھوڑے پر سفر نہ کرتا۔ ان کی باتیں سن کر مسافر بے حد حیران ہوا اور چلایا، میرے دوستو، اے سرائے اور دنیا کے مسافرو، کیا تم اس لیے میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو گنوا رہے ہو کہ میرا گھوڑا چوری ہو گیا ہے؟ لیکن عجوبہ یہ ہے کہ تم نے ایک لفظ بھی اس شخص کے متعلق نہیں کہا جس نے میرا گھوڑا چرایا ہے۔ تم میری تکلیف میں اضافہ کر رہے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم اس وقت میں ایک گہرے غم میں مبتلا ہوں؟ یہ ہمارے معاشرے کا عام مزاج ہے۔ اگر آپ کسی کے غم کا مداوع نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے تلخ جملوں سے کسی کے زخموں پر نمک بھی مت چھڑکیں۔ حادثے کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس میں ہماری غفلت ضرور شامل ہوتی ہے، مگر ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، اتنی کامل عقل کے مالک نہیں ہیں۔ ہر چھت کی اپنی کہانی ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے۔ جس پر حادثہ بیتتا ہے وہی درد کو گہرائی سے سمجھتا ہے، دیکھنے والے تو محض تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی وجہ سے لوگوں کا درد کم نہ ہو، کم از کم اس میں اضافہ تو نہ کیجیے۔ اس کی ایک عام، سادہ اور مزاحیہ مثال یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، اکثر اس کے رشتہ دار اس کی عیادت کو آتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ کر گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے جملے بھی بولتے ہیں، وہ نہیں فلاں کا بیٹا، اسے ایسا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ دوسرا فرد بھی ایسی کہانی سناتا ہے کہ فلاں کو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور وہ صبح فجر کے وقت فوت ہو گیا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ مریض بیچارہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا نمبر میرا ہی نہ ہو۔ بہرحال میرے بھائی، سر تبسم کی یہ تحریر، یہ کہانی، یہ لطیفہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ خدا را لوگوں کے غم میں اضافہ کا سبب مت بنیں، غم ہلکا کیجیے،
سہارا دیجیے ورنہ چپ چاپ کنارہ کر لیجیے۔ اپنے دوست محمد برہان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔